السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اسلامک انجینئر کیا کے ویڈیو کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا ازالہ کریں گے ہم قرآن و حدیث سے، دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، اور اس کے بعد بائبل میں عورتوں اور بچوں کو مارنے کے لیے یا جنگوں کے بارے میں کیا ذکر ہے، اس کے اوپر مختصر طور پر بات کریں گے۔ تو آئیے اس کے سوال سنتے ہیں اور ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، شریعہ کے قانون کے حساب سے طالبان نے بہت ساری عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا، جیسے کہ اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی، جس طرح آپ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3012 میں۔ جی اسلامک انجینئر صاحب، آپ نے اب بتا دیا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3012 کا ریفرنس دیا کہ اسلام بچوں کو عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم نے جو بھی ویڈیو بنائی ہیں، حوالے دیے ہیں، ساتھ میں حدیث بول کے بھی بتاتے ہو، ٹھیک ہے، ساتھ میں سکرین شاٹ بھی حدیث کا دکھاتے ہو، لیکن یہاں پہ کیا کیا تم نے؟ بہت جلدی سپیڈ سے سلائیڈ کی ہے حدیث اوپر کی طرف تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے، لیکن پھر بھی میں نے جو تم نے حدیث ڈالی ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے تم کو دوبارہ شو کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر لڑنے والے کافروں پر رات کو چھاپا ماریں اور بغیر ارادہ کے عورتیں اور بچے بھی زخمی ہو جائیں تو پھر کیا قباحت نہیں؟ یہ حدیث ہے اصل، یعنی کہ ارادتاً نہیں، غیر ارادتاً رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چلے کہ آگے بچے آ گئے یا عورتیں آ گئی ہیں لڑائی کے دوران، ٹھیک ہے نا، تو وہ زخمی ہو جائیں بچے عورتیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ غیر ارادتاً تم قتل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے اس متعلق۔ اب میں ایک اور دو حدیثیں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر بائبل سے دکھاتا ہوں کہ بائبل کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر 4451 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک چڑیا کو بھی بے فائدہ قتل کیا، قیامت کے دن چڑیا اس شخص کے خلاف بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہے گی، اے میرے پروردگار، فلاں شخص نے مجھے بے فائدہ قتل کیا، کسی فائدے کے لیے ذبح نہیں کیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے فائدہ چڑیا کو بھی نہ قتل کرو۔ جو نبی، جو اسلام بغیر فائدے کے چڑیا کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، تو وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے گا؟ یہ بھی حدیث پڑھ لیا کرو اسلامک انجینئر صاحب، تم تو اسلامک انجینئر ہو، تمام حدیثیں پڑھا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6129 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مرحباً فرماتے، اے ابو عمیر، تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے۔ یعنی کہ صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم بچوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور میرے بھائی سے کہتے تھے تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے، یعنی کہ تمہاری چڑیا، اس کا نام لیا چڑیا کا نغیر، تو وہ چڑیا خیریت سے ہے، چڑیا ٹھیک ہے۔ جو نبی، جو اسلام چڑیا کا حال پوچھ رہا کہ تمہاری چڑیا کیسی ہے، وہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے گا؟ بڑی بات کر دیا تم نے اسلامک انجینئر، غلط بات کر دیا تم نے۔ اور اب ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، میں بائبل سے ریفرنس دینے لگا ہوں کہ بائبل میں جانوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے جہاد کے متعلق غلط فہمیاں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، تقریباً آپ 70 سے 75 ویڈیو آپ نیچے جائیں گے میرے چینل کے اوپر، تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے 53 چیپٹر بائبل سے بتائے ہیں جس میں قتال کا، جنگوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، 53 چیپٹر بتائے ہیں بائبل سے قتال کے بارے میں۔ اب میں آپ کو اور ریفرنس دیتا ہوں۔ گنتی کی کتاب چیپٹر 31 ورس 9 میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، یعنی کہ مال و اسباب لوٹ لیا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کتاب استثناء چیپٹر 2 ورس 34 میں، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ یہاں پہ بھی عورتوں اور بچوں کو نیست و نابود کرنے کی بات ہو رہی ہے کتاب استثناء چیپٹر 2 ورس 34 میں۔ کتاب استثناء چیپٹر 3 ورس 6 میں لکھا، اور جیسے ہم نے حسبون کے بادشاہ سیحون کے ہاں کیا، ویسا ہی اس سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا، یعنی کہ بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ میں نیست و نابود کر ڈالا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب بائبل کی کتاب قضات چیپٹر 21 ورس 10 میں لکھا ہے، تب جماعت نے 12,000 سورما روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ جا کر یبیس
جلعاد کے باشندوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کر دو، عورتوں اور بچوں سمیت قتل کر دو۔ یہ لکھا ہوا ہے کتاب قضات چیپٹر 21 ورس 10 میں۔ سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 15 ورس 3-4 میں لکھا ہے، سو اب تو جا اور امالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے، بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ غور سے سنو، مرد، عورت، ننھے بچے، شیر خوار، گائے، بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ، گدھے سب کو قتل کر دو، یعنی کہ جانور کو بھی قتل کر دو، عورتوں اور بچے، ننھے بچوں کو بھی قتل کر دو۔ یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے، چنانچہ ساؤل نے لوگوں کو جمع کیا اور تلام میں ان کو گنا، سو وہ 2 لاکھ بیادے اور یہودا کے 10,000 مرد تھے۔ اتنے لوگ دوستو، بات مختصر طور پر یہ ہے کہ سیموئیل کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 15 آپ پڑھے گا نا، تو وہاں پہ بہت قتل و غارت کی بات کی گئی ہے، بہت سے قتل و غارت کیے گئے ہیں، اور ویسے بھی 53 چیپٹر پورے بائبل میں نے نکالے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ قتل و غارت کا ذکر موجود ہے۔ جس کو ریفرنس چاہیے وہ میں بھی دے سکتا ہوں، مجھے کمنٹ کرے۔ ویسے جہاد پارٹ 1، جہاد پارٹ 2، جہاد پارٹ 3 وہ میرے ویڈیو بھی دے سکتا ہے۔ اور آگے آپ اگر اس چیپٹر کو پڑھیں گے سیموئیل 1 چیپٹر 15 کو، تو وہاں پہ ساؤل نے نا اپنا، ان کے لوگوں نے کچھ بیل بکریوں کو نا وہ اپنا نہیں قتل کیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو اس کے متعلق پھر جو ہے وہ اپنا سیموئیل نے نا اپنا صبح اٹھ کر وہ گئے اس کے پاس، تو پھر خدا کے حکم سے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ خدا نے تو بولا تھا سب کو قتل کر دو، مار ڈالو، ٹھیک ہے۔ یہ کافی لمبا چوڑا واقعہ، آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، قتل و غارت کا بہت حکم ہے۔ وہاں پہ ان کو گناہ سمجھا گیا تھا کہ انہوں نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، یعنی کہ قتل کرنے کا اتنی سختی سے حکم تھا کہ جو انہوں نے بچا لیے تھے، قتل نہیں کیے تھے، موٹے موٹے بیل گائے قربانی کے لیے، تو ان کو قتل نہیں کیا، تو ان کو بادشاہی چھین لی گئی۔ خدا نے بادشاہی چھین لی کہ تم نے میرا حکم نہیں مانا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا۔ اتنا قتل و غارت کا حکم ہے بائبل میں، یہ اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور ایک ریفرنس جو میری نظر سے گزرا ہے سیموئیل 1 کی کتاب چیپٹر 15 ورس 29 میں، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے، یعنی کہ خدا کے متعلق یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک ریفرنس میں نے خود کی طرف سے ڈال دیا، یہ کوئی موضوع نہیں ہے، یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسان نہیں ہے، یہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، شکر منائیے اس امریکن فوج کا جو ابھی تک مسلمان بچوں کی حفاظت کر کے ان کو صحیح سلامت امریکہ لے جا رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کر کے ان کو وہاں پر اچھا فیوچر دیں گے۔ آپ اس بات سے بالکل جناب، جھوٹی بات، من گھڑت بات کہ بچوں کو اچھا فیوچر دیں گے۔ اتنا رحم کرتا ہے امریکہ، تو پھر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ بھی عورت ہے نا، کیوں پکڑ کے رکھا ہے اس کو؟ بچوں کو فیوچر دے رہا ہے وہ، عافیہ صدیقی کو قید کر کے رکھا، اس کو چھوڑ نہیں رہا، ظلم کر رہا ہے، دن رات اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کہاں کی بات کر رہے ہو یار تم؟ کہاں کا یہ انصاف ہے؟ کہاں کے یہ حقوق دیے ہیں عورتوں کو اس ملک نے؟ ہیں کپڑے بھی پورے نہیں دیے اس ملک نے عورتوں کو، تو تم حقوق کی بات کر رہے ہو؟ حقوق تو بہت دور کی بات ہے۔ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے ہر ایک ڈالر کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ 1,40,00,000,000 مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو۔ اب تم نے ایک نوٹ دکھا دیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اتنا خدا کے اوپر ان کو بھروسہ ہے تو پھر کیوں اپنا قید کیا ہے؟ کیوں ہر کسی کے ساتھ وہ پنگے لے رہا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے۔ کئی ویڈیو میں تمہاری دیکھی ہیں کہ جہاں پہ تم بول رہے ہو کہ ایک پیمپر یا ایک گاڑی کی سکرین صاف کرنے والا اپنا وائپر نہیں دے سکی جو مسلمان جو ہیں وہ قوم کو۔ اس سے کیا مطلب ہے یہ بتاؤ؟ اس سے مذہب کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی لوگ کوئی اپنا ایجاد کرتا ہے تو اس سے مذہب کا کیا ہے؟ کوئی ایجاد نہیں کرتا اس سے مذہب کا، اس کے اپنا مذہب کو کیا قصوروار ٹھہرا رہا ہے یہ بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، اب میں مذہب کے بارے میں تھوڑا سا تجھے بتاتا ہوں کہ سائنس کے متعلق کتنی ترقی کی ہے مذہب نے، اسلام نے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں پروفیسر کیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن، ٹھیک ہے،
تو اس میں جب جیسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے حمل ہوتا ہے، جیسے پہلے سننے کی قوت آتی ہے، یا مرد کے سپرم جو ہیں وہ ان کے ذریعے لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں، کہ پہلے بچہ سننے کی قوت آتی ہے بچے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن میں 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، جو پروفیسر کیت مور نے حال ہی میں ہمیں بتائی ہے۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 45 اور 46 میں بھی سپرم کے بارے میں بات کی ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے سپرم جو ہے وہ مرد کے وہ ذمہ دار ہیں۔ جو پروفیسر کیت مور نے حال ہی میں بتایا ہے وہ قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن پہلے سے ہی ترقی کے اوپر ہے۔ تم کہتے ہو کوئی ڈائپر یا وائپر نہیں دیا۔ اس کے بعد اپنا ایک سائنسدان ہے جس کا نام ہے فرانک پریس، ٹھیک ہے، اپنی دا ارتھ بک میں اس نے پہاڑوں کے متعلق معلومات دی ہے کہ پہاڑ کس طرح کے ہوتے ہیں، زمین کے اندر کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر پوری ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 31، سورہ نحل آیت نمبر 15، سورہ لقمان آیت نمبر 10، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے قرآن پاک میں، جو ڈاکٹر فرانک پریس نے دی ارتھ بک میں حال ہی میں بتایا ہے، وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ تو اپنا پروفیسر درگا راؤ نے یہ کہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کون بتا سکتا تھا کہ پہاڑ کس طرح زمین میں مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں حال ہی میں پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد سن 1609 میں جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہانکس کیپلر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ایسٹرنووا نووا۔ اس نے بتایا کہ محور کے اوپر گردش کر رہے ہیں چاند اور سورج۔ اس کا ذکر قرآن سورہ الانبیاء آیت نمبر 33 میں ہے، محور کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں۔ اور اوپنیکس نے بھی یہ کہا تھا کہ گھومنا چاند اور سورج کا، محور کے اوپر گردش کرنا۔ یہ سائنٹسٹ نے یہ باتیں بتائی ہیں حال ہی ہمیں 1609 میں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے 1400 سال پہلے۔ اس کے بعد جو مین چیز چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ، سن 1880 میں پرانس گولڈن نے فنگر پرنٹ ایجاد کیے ہیں۔ پرانس گولڈن نے فنگر پرنٹ ایجاد کیے ہیں سن 1880 میں، ٹھیک ہے نا، حال ہی میں، تقریباً 200-300 سال پہلے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ القیامہ آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ جو فنگر پرنٹ آج ہی ہمیں ایجاد ہو رہے ہیں، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ جناب تم کہتے ہو کہ اسلام ترقی نہیں کر رہا، اسلام میں فنگر پرنٹ تمہیں دیے ہیں، اسلام میں لکھا ہے، تو تم نے ریسرچ کر کے بنائے ہیں تم لوگوں نے، جو تم بہت بنے پھرتے ہو کہ ہم نے سب کچھ ایجاد کیا ہے۔ کہاں سے لے لی ہے سائنس؟ ایک چیز کا تمہارے پاس نقشہ ہی نہیں ہے، کوئی پروف ہی نہیں ہے، تو کیسے ایجاد کر لی وہ، یہ بتاؤ۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 5-6 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جہنم میں آگ میں اپنا جو جلد جلے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی جلد دے گا تاکہ وہ درد کا مزہ چکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد کے اندر بھی وہ ایسے خلیے ہوتے ہیں کو جو درد کا احساس کرنے میں بتاتے ہیں ہمیں کہ درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ لوگوں کی، جہنم والے لوگوں کی جب جلے گی جہنم والے لوگوں کی، تو وہ اللہ پاک ان کو نئی کھلڑی دے دیں گے، نئی جلد دے دیں گے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ اپنا پروفیسر تگڑ شون نے بتایا، درد کا احساس کیسے ہوتا ہے۔ وہ جلد کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ خلیے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو درد کا احساس کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر ایڈون ہبل نے یہ بتایا کہ زمین جو کائنات ہے یہ ہماری اپنا پھیل رہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک سورہ ذاریات آیت نمبر 47 میں لکھا ہے کہ ہم نے کشادگی کرنے والی زمین جو ہے وہ پیدا کی ہے، زمین کشادگی والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سر 1580 میں برنڈل پیلسی نے ہمیں بتایا پانی کے چکر کے بارے میں، پانی کیسے اپنا چکر ایک مکمل کرتا ہے، کیسے بارشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے قرآن پاک میں، آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں الزمر، قرآن الزمر آیت نمبر 21 میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سا اپنا ذکر ہے پانی کے چکر کے بارے میں، جو یہ ہمیں حال ہی میں پتہ چلا ہے نا 1580 میں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے 600 سال بعد ابن نفیس نے بتایا ہمیں خون کی گردش کے بارے میں، اور قرآن پاک نازل ہونے کے 1000 سال بعد بتایا خون کا گردش کرنا ولیم ہاروی نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نحل آیت نمبر 66 میں پہلے سے ہی 1400 سال پہلے ہی موجود ہے کہ ہم خون کی گردش کیسے ہوتی ہے اور ہمیں دودھ کیسے ملتا ہے۔
یہ جو سائنسدان آج ہمیں بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے جناب، پڑھ کے تو دیکھو کبھی۔ سن 1577 میں فرانس ڈیگ نے ہمیں بتایا کہ زمین گول ہے، 1577 میں۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 29 میں، سورہ الزمر آیت نمبر 5 میں، ٹھیک ہے نا، کہ زمین گول ہے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 30 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہمیں 1577 میں پتہ چلا ہے نا، وہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں موجود ہے پہلے سے ہی۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے بارے میں، زمین کے کائنات کے بارے میں کیسے بنائی ہوئی ہے، بگ بینگ کے بارے میں یہ ذکر ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، ٹھیک ہے۔ اسٹرونومی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسٹرونومی کی کتابیں جو مختلف سائنسدانوں نے لکھی ہیں، سب کا متفق جو اپنا نظریہ ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے، جو اب ہمیں آج ہی میں پتہ چلا ہے، دور حال میں پتہ چلا ہے، وہ 1400 سال پہلے موجود ہے قرآن پاک میں۔ اس طرح کی میں اور بھی کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو جب ایک چیز کا نقشہ کوئی اپنے آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کیسے اس کو ایجاد کر سکتے ہیں، یہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن سے ہی لی گئی یہ سائنس جناب، یہ قرآن کو تقویت دے رہی ہے سائنس، یہ نیچا نہیں دکھا رہی، غور کر کے تو دیکھو ذرا کہ طالبان نے افغانستان پہ ٹیک اوور کر لیا ہے۔ طالبان کون ہے، کیا ہے، صرف اتنی سی بات جاننے کے لیے ہم ان کے جھنڈے کا ہی اندازہ لگا لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ان کے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا مطلب یہ اصلی مسلمان جو ہیں وہ طالبان ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں صرف اور صرف مسلمان رہیں اور شریعہ آ جائے۔ ہاں بھی اسلامک انجینئر، طالبان کے متعلق بہت سی تم نے باتیں کی ہیں، خلاف میں نے وہ کٹنگ کر دی ہے تمہاری ویڈیو سے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ طالبان اگر شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، شریعت کی، اسلام قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ہم طالبان کے خلاف ہیں۔ ہم صرف شریعت کی بات مانیں گے، اسلام کا حکم مانیں گے، اس کے اوپر جو عمل کرے گا پھر اس کا حکم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات یہ کہ تم نے بولا ہے کہ ان کے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے، تو اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا جناب۔ یہ میں آئی ڈی کارڈ کی اپنا پک آپ کو شیئر کر رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے دستخط رجسٹرار جنرل محمد طارق ملک، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپنا ہمارا علاقہ ہے ادھر جو نادرا ہے، اس کا جو جنرل ہے اس کے دستخط ہیں، وہ اپنے دستخط ایسے کرتا ہے ہر آئی ڈی کارڈ کے اوپر۔ اگر کوئی کرسچن اپنا آئی ڈی کارڈ بنائیں اور اس کے اوپر بھی یہ جنرل اپنے دستخط کرے محمد طارق ملک، تو وہ آئی ڈی کارڈ اس کے پاس رہے گا، اس کرسچن کے پاس، تو اس کے اوپر محمد لکھا ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا سچا، اس کی جیب میں آئی ڈی کارڈ کے اوپر محمد لکھا ہو تو وہ پکا سچا جو کرسچن ہے وہ کرسچن ہی، وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں جناب، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ کوئی چیز لکھ کر اپنے پاس رکھنا اسلام کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے۔ اب تم اپنا حساب ہی لگا لو، اسلامک انجینئر، تمہارے چینل کا نام ہے اسلامک انجینئر، تو کیا تم مسلمان ہوئے؟ تمہارے یوٹیوب چینل کا نام ہے اسلامک انجینئر، تو تم مسلمان ہو؟ یہ بتاؤ مجھے۔ کوئی اسلام کی چیز ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا یہ اپنا ثابت نہیں کرتا یہ پکا سچا مسلم ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عیسائیوں نے قبر کھودنا، اپنا سرنگ کھودنا شروع کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو باہر لے جانے کے لیے، انہوں نے بھی مسلمانوں والا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ قرآن پاک ان کے پاس بھی موجود ہو، تو پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پورا مسلمان شو کرتے تھے، لیکن اندر سے کیا تھے؟ وہ کرسچن تھے۔ ان کی اپنا منزل کیا تھی کہ ان کو سرنگ کھود کر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے لے کے جانا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا یہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہ جھنڈے سے، جھنڈا تم ہاتھ میں پکڑ لو تو کیا پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی ہو؟ کیا پتہ چلے گا بتاؤ؟ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو میں تجھے یہ بولا ہے کہ کوئی بھی انسان غلط کام کرے تو اس کا قصور اس انسان کا ہے، اس کی غلطی ہے، اس کے مذہب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذہب دیکھو، اگر مذہب کے اوپر الزام لگانا ہے، مذہب کو خود پڑھ کے دیکھو، تجھے پتہ چل جائے گا کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تم جو کام کرتے پھرو تو تمہارے مذہب میں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دوستوں یہ تو مذاق کی بات تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں افغانستان میں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں
اور ایک ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اب تم نے بولا کہ افغانستان کے تمام مسلمان وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ اس کو بند کرو۔ کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں؟ اور کیوں چاہ رہے ہیں یہ بھی بتاؤ۔ ایسے نہیں ہوائی فائرنگ کرتے، سچ بتاؤ، حقیقت بتاؤ، پروف کے ساتھ بات کرو۔ اسلامک رول کے اندر نہیں رہنا چاہتے۔ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں، مگر اسلام کے قانون سے بھاگنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر جہاز کے پروں کے اوپر جا کر کہ کسی طرح بس اسلام کے قانون سے بچ جائیں۔ یہاں تک کہ بہت ساری وفات بھی واقع ہوئیں، جہاز سے لوگ گر گئے، مگر کسی بھی طرح اپنی جان کی بازی لگا کر لوگ اسلامک قانون سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور ہونا تو ایسے چاہیے کہ مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامک قانون آ رہا ہے ملک کے اندر، افغانستان کے اندر، تو وہاں کی خوشی دوبالا ہو جانی چاہیے مسلمانوں کی۔ دوستوں، آپ کے سامنے جو منظر ہے اس میں مسلمان اپنے بچوں کی بازی لگا کر، اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے گھر والوں کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھاگ رہے ہیں۔ اب تو نے بولا ہے کہ اللہ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں، قانون سے بھاگ رہے ہیں، دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں، یہ اس کا بھی پروف دو کہ یہ واقعی اس کام کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی ویڈیو ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا یہ افغانستان کے لوگ ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے تم نے کوئی فلم کی اپنا شوٹنگ ڈال دی ہو، اس میں کوئی پروف ہے اس بات کا؟ ٹھیک ہے، جو اللہ اور قرآن کے حکم سے دور بھاگے وہ مسلم ہی نہیں رہتا جناب۔ وہ کسی اور وجہ سے، اگر یہ حقیقت بھی لوگ بھاگ رہے ہوں، کوئی سین نہ ہو، تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے مین وجہ جو تو نے بتائی نہیں ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں ایسے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ قانون سے اگر بھاگ بھی رہے ہیں تو قانون سے نہیں بھاگ رہے ہوں گے، جو یہ وہاں پہ حالات ہوں گے اس وقت وہ برداشت کرنے کی ان میں سخت نہیں ہوگی، خون ریزی، ٹھیک ہے نا، وہ برداشت کرنے کی ان میں سخت نہیں ہوگی، اس لیے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس کا پروف بھی دو چلو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامک کنٹریز ہیں اس دنیا میں، یہ مسلمان ان 57 اسلامک کنٹریز سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ کیوں یہ صرف اور صرف ایک مسیحی ملک سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ اور اس ٹائم کہاں ہے سعودی عرب کے جہاز، کہاں ہے قطر کے جہاز؟ وہ کیوں نہیں ان کو لیتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان نے یہاں آ کے گند ہی ڈالنا ہے۔ اور یہ واہ جی واہ، کیا بات ہے انجینئر صاحب، اسلامک انجینئر صاحب، کیا بات ہے۔ اپنی حقیقت، اپنی اصلیت، اپنا اصلی روپ، اپنا اصلی چہرہ آپ نے دکھائی دیا نا، کہ یہ تم نے بول کر کے اس مسلمانوں نے آ کر یہاں پہ گاندھی ڈالنا ہے، یہ تم نے بول دیا، تم نے بتا دیا کہ تم کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنی محبت سکھاتا ہے تمہارا مذہب، کتنی محبت کرتے ہو تم مسلمانوں سے، کتنی نفرت تمہارے دل میں، یہ سب ظاہر ہو گیا اس بات سے کہ تم نے بولا ہے کہ انہوں نے آ کر گند ہی ڈالنا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے تمہارے اندر اسلام کے لیے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمہارے باپ کا تو مجھے نا گلاب کے پھولوں والا باغ لگتا ہے کہ جو تم ناشتے میں، ڈنر میں اور لنچ میں کھاتے ہو، اور تمہارے پخانے سے بدبو بھی نہیں آتی، ایسے خاندان کے لگتے ہو تم مجھے۔ اور یہی مسلمان جب امریکہ جائیں گے تو بولیں گے کہ امریکہ میں بھی اسلامک قانون لاؤ اور امریکہ کو اسلامک ملک بناؤ۔ دوغلے پن کی انتہا تو پھر بھی نہیں آئی۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہر ملک اسلامک ملک بن جائے اور وہاں پہ شریعہ قانون آ جائے۔ کیا بات ہے انجینئر صاحب، پہلے آپ نے بولا ہے کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں خدا کے قانون سے، اب تم بول رہے ہو کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اپنا خدا کا قانون، شرعی قانون آ جائے۔ کیا بات ہے بھی، کیا بات ہے، بڑی بات ہے۔ اپنی زبان کے اوپر کہیں بھی رہنا سیکھو، پہلے کچھ بولا ہے ایک ہی ویڈیو میں، اب کچھ بول رہے ہو۔ دوغلے پن کی انتہا تو مگر چاہتا نہیں وہاں پہ رہنا، چاہتا وہی ہے کہ وہ مسلمان کنٹری میں نہ رہے بلکہ ایک کرسچن کنٹری میں رہے۔ دوستوں، لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے اس جہاز پہ چڑھ رہے ہیں اللہ کے قانون سے بھاگنے کے لیے۔ میں تو رہ رہا ہوں پاکستان میں، میری تو دلی خواہش یہ ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں۔ 6 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں لگاتار کہ میں سعودی عرب جاؤں، خدا کے اپنا شہر میں جاؤں جس کو اس نے زیادہ مبارک اور پاک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ وہاں پہ جاؤں، لیکن ابھی تک کوئی اس کا سبب نہیں بن رہا۔ اللہ پاک انشاءاللہ جلدی یہ میری خواہش پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں تو نہیں بھاگ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس میں بھی اسلامی قانون ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہر بچہ پاکستان کا یہی چاہتا ہے کہ شرعی قانون آئے اپنا پاکستان میں۔
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں 9 سال کی عمر سے زیادہ بچی کی شادی کرنا جائز ہے، اور جیسی ہی ان کی بیٹیاں 9 سال کی ہوں گی طالبان ان کو گھر سے بھی اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی فوج بڑھانی ہے اور زیادہ لڑکے پیدا کرنے ہیں۔ اسلامک انجینئر، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ کس ٹیکنالوجی کی بنا پر مرد انسان جو ہے وہ زیادہ لڑکے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ تو خدا کے ہاتھ میں لڑکی پیدا کرے یا لڑکا پیدا کرے۔ کون ہے جو اپنی مرضی سے اپنا لڑکا پیدا کرے یا چاہے لڑکی پیدا کرے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے جناب۔ اور رہی بات یہ ہے کہ اسلام میں 9 سال کے بچے کی شادی کرنا جائز ہے، اسلام میں 9 سال کے بچے کی شادی کرنا جائز نہیں ہے، اسلام میں بالغ بچوں کی شادی کرنا جائز ہے، چاہے وہ 6 سال کے بالغ ہو جائیں، چاہے 7، 8، 9، 10، 12، 16، 18، 20 سال کے، جب بھی وہ بالغ ہو جائے تب ان کی شادی کرنا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کر دو، یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ کر دو، لیکن یہ جائز ہے جب وہ بالغ ہو جائیں تب ان کی شادی کی جائے۔ یہاں پہ عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ پہلے جو لوگ تھے ان کی عمریں 20 سال کے اوپر بالغ ہوتے تھے، اب 8-9 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اور بھی زمانہ ایک آئے گا کہ وہ ان کے بچے جو ہیں وہ 5-6 سال کے بالغ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح خدا کا نظام ہے جو خدا نے چلایا ہوا ہے، بالغوں کی شادی جائز ہے، کم عمر کی نہیں۔ تمام مسلمان بہت خوش ہیں کہ اسلامک لا آ چکا ہے افغانستان میں۔ اب پھر تو نے اسلامک انجینئر بول دیا کہ تمام مسلمان خوش ہیں کہ افغانستان میں اسلامک لا، اسلامک قانون آ چکا ہے، تمام مسلمان خوش ہیں، اور پیچھے تم نے بولا تھا کہ لوگ خدا کے قانون سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تمہاری دوگلی پالیسی نہیں چل رہی اس ویڈیو میں؟ بتاؤ۔ دوغلے پن کی انتہا تو یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس میں شریعہ آ جائے، اس میں اسلامک لا آ جائے۔ یہ مسلمان جب UK، US، فرانس جاتے ہیں اور کسی بھی ویسٹرن کنٹریز جاتے ہیں تو اس مسیحی کنٹری کو چاہتے ہیں یہ مسلمان کنٹری ہو جائے اور یہاں پہ شریعہ آ جائے اور یہاں پہ اللہ کے قانون کے حساب۔ اب پھر تو نے یہی بات کر دی کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جس کنٹری میں وہ رہے یہاں وہاں پہ بھی شرعی قانون آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی دوگلی پالیسی کر دی ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ تم کرسچن ہو، تم چاہتے ہو کہ ہر جگہ کرسچن رول فالو کیے جائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر جگہ مسلم کے جو قانون ہے، شرعی قانون ہے، وہ لاگو کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ہندو ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جو ہمارے قانون ہے وہ لاگو کیے جائیں۔ تو ہر انسان کے اپنے اپنے مذہب کے ساتھ محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اوپر ہی عمل کیا جائے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فطری بھی بات ہے، اس میں کیا وہ بتانے والی یا چھپانے والی بات ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ اصلیت تو کچھ اور ہے دوستوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اللہ کا قانون جو کہ شریعہ قانون ہے قرآن کے اندر، اس سے دور بھاگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے انجینئر صاحب، آج تو تم چھکے کے اوپر چھکا ڈال رہے ہو نا، چھکے کے اوپر چھکا ڈال رہے ہو۔ کیا بات ہے، دوگلی پالیسی کیا کر رہے ہو کہ اب پھر تم نے یہ بول دیا کہ اللہ کے قانون سے جان کی بازی لگا کر مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں کتنی دفعہ تم نے بولا کہ کہیں بولا کہ بھاگ رہے ہیں، کہیں بولا کہ وہ خوش ہیں، کہیں بولا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قانون ہے۔ کیا کر رہے ہو یار تم؟ دوغلے پن کی انتہا تو، اور جب مسلمان عورتیں برطانیہ یا امریکہ آتی ہیں تو یہ اسلام کا چہرہ ہی بدل دیتی ہیں، اسلام کو ہی بدل دیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عورت امامت کروا رہی ہے اور اس عورت کے پیچھے مرد مقتدی بیٹھے ہیں، جو کہ بالکل ناجائز ہے اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامک انجینئر، میرے خیال سے اس سوال کا جواب تمہیں نہیں دینا پڑے گا مجھے، کیونکہ تو نے خود ہی بتا دیا کہ اسلام میں یہ کام غلط ہے کہ لڑکی امامت نہیں کرا سکتی، اس کے پیچھے لڑکے جماعت نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تو نے خود بول دیا کہ اسلام میں غلط ہے، یہ واقعی غلط ہے۔ یہ پوری ویڈیو میں ایک تو نے کام کی بات کیا، اس کا اپنا قصوروار اسلام نہیں ہے، یہ لڑکی خود قصوروار ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے قصوروار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اسلام کو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ شریعہ کے قانون کے حساب سے کوئی بھی عورت پڑھائی نہ کر سکے، اسی لیے ملالہ یوسف کو بھی مسیحی ملک میں آ کے پڑھائی کرنی پڑی۔ دوگلے پن کی انتہا۔ اسلامک انجینئر صاحب، کیا بات ہے، تم نے بولا ہے کہ طالبان نہیں چاہتے کہ ہر کوئی پڑھے یا کوئی پڑھائی کرے۔ اسلام میں یہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، اپنا اس کے لیے چاہے تجھے چین جانا پڑے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ پڑھائی لکھائی کے اوپر تو اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اور تو نے یہ بھی بولا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ پکے سچے مسلمان ہیں، جو پکا سچا مسلمان ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ پڑھائی کرنی چاہیے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ پڑھو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس کے اوپر بھی پھر عمل کرتے ہی ہوں گے، کیوں نہیں پڑھنے دیا انہوں نے؟ ریسرچ پوری کر کے بات کیا۔